اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو فرمایا کہ دین کی رسی کو، دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ بازی، تفرقہ بازی، فرقہ بندی نہ کیجیے۔ ہم مسلکی اختلاف کو بھی اتنا دور لے جاتے ہیں کہ جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، دوری پیدا ہوتی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ بطور مثال، امام کے پیچھے جب امام ولضالین کہے تو آمین کہنا احناف کے نزدیک آہستہ آمین کہنا بہتر ہے، اور غیر مقلدین حضرات کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی آمین بالجہر، اونچی آواز سے آمین کہنا بہتر ہے۔ اب یہ اختلاف احناف اور شوافی کے درمیان جائز اور ناجائز کا نہیں، حرام اور حلال کا نہیں، حق اور باطل کا نہیں، بلکہ یہ اختلاف بہتر اور عدم بہتر کا ہے۔ ہمارے اسلاف، قریب کے اسلاف، ان کا آپس میں کیا رویہ تھا، کیا ایک دوسرے کے ساتھ پیار تھا، محبت تھی، کہ مسلکی اختلاف کو انہوں نے کبھی بھی جھگڑے کا سبب نہیں بنایا۔ ہمارے استاد محترم نے ہمیں ایک لطیفہ سنایا تھا، سبق آموز لطیفہ، کہ لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی عنہ تھے، جو حنفی المسلک تھے، اور مولانا غضنفر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو غیر مقلدین حضرات کے عالم تھے۔ مولانا غضنفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ہمراہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ہاں آئے تو انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ آج ہم وہاں نماز پڑھیں گے جو آمین بالسر کو، آہستہ آمین کہنے کو بہتر سمجھتے ہیں، تو آج ہم نے آمین آہستہ کہنی ہے۔ اور ادھر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنے متعلقین سے فرمایا کہ آج ہمارے مہمان مولانا غضنفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے معتقدین ہیں، تو وہ آمین اونچا کہنا بہتر سمجھتے ہیں، تو ہم نے آج آمین اونچی آواز سے کہنی ہے۔ جنہوں نے آہستہ کہنی تھی انہوں نے اونچا کہنے کی کوشش کی، اور جو اونچا کہنے کو بہتر سمجھتے تھے انہوں نے تلقین کر رکھی تھی کہ آہستہ آمین کہنا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو مولانا غضنفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت لاہوری، آمین بالجہر کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن یہ چھت پھاڑ آمین کہاں سے آئی؟ اتنی اونچی آمین، یہ اس کا جواز کہاں سے ہے؟ تو اس وقت بے تکلف مولانا احمد علی لاہوری، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرمایا کہ حضرت، میں نے اپنے مریدین سے کہہ رکھا تھا کہ آج آمین اونچا کہنا۔ انہیں آمین اونچا کہنے کا تجربہ نہیں تھا، لہٰذا زیادہ اونچی آواز ہو گئی۔ اس کے جواب میں مولانا غضنفر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے مریدین سے کہا ہوا تھا کہ آج آمین آپ نے آہستہ کہنی ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین کا ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا۔ تو دین کے معاملے میں جتنی گنجائش ہو، جہاں تک گنجائش ہو، نکالنی چاہیے۔ حرام حلال کے معاملے میں نہیں، جائز ناجائز کے معاملے میں نہیں، بہتر عدم بہتر کا اختلاف ہو تو سرحدوں پر قائم رہ کر جنگ نہیں کرنی چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو اختلاف جہاں تک ہمیں اس کی اجازت ہے، اللہ اسے ہمیں وہیں تک رکھ کر ایک اور نیک ہو کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔